آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ کہانی 1400 سال پرانی ایک پیشین گوئی کو آج کی دنیا کی سیاست سے جوڑتی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، پانی کے اوپر جھاگ اور میل کچیل کی طرح، یہ ایک اسلامی پیشن گوئی سے لیا گیا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ چابی ہے جس سے آگے کی پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ تو بات شروع کرتے ہیں خود اس پیشن گوئی سے، اور پھر دیکھیں گے اس سنہرے دور کو جب لگ بھگ 1000 سال تک اس پیشن گوئی کے بالکل الٹ ہوتا رہا۔ سوچیں، 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا بھر کی قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ اس وقت مسلمان تعداد میں تو بہت ہوں گے، لیکن بالکل بے بس۔ ان کے دل میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ چکا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ اگلے 1000 سال تک تاریخ نے کچھ اور ہی دکھایا۔ اس پیشن گوئی کے بالکل برعکس مسلم دنیا، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو یا فوجی طاقت، ہر میدان میں ایک ایسی عالمی سپر پاور تھی جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے، ایک فیصلہ، ایک ایسی غلطی جو اس ماخذ کے مطابق ان کے زوال کی شروعات بن گئی۔ بات ہے سلطنت عثمانیہ کی، جو آخری مسلم سپر پاور تھی۔ ان کا سامنا ہوتا ہے یورپ کی ایک نئی اور انقلابی ٹیکنالوجی سے، یعنی پرنٹنگ پریس سے۔ اور یہاں سے راستے بالکل الگ ہو گئے۔ ایک طرف تھا یورپ، جس نے پرنٹنگ پریس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کتابیں چھپنے لگیں۔ علم ہر گھر کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف تھی سلطنت عثمانیہ، جہاں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ کتابیں پہلے کی طرح ہاتھ سے ہی لکھی جاتی رہیں اور علم صرف کچھ خاص لوگوں تک ہی محدود رہا۔ اس ایک فیصلے کے نتائج بہت دور تک گئے۔ یورپ میں پہلی بار خواتین نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ان تعلیم یافتہ ماؤں نے ایک ایسی نسل کی پرورش کی جس نے گیلیلیو، نیوٹن اور ایڈیسن جیسے سائنسدان پیدا کیے، اور یوں یورپ ٹیکنالوجی میں مسلم دنیا سے بہت آگے نکلنے لگا۔ جبکہ ماخذ بتاتا ہے کہ مسلم دنیا اس وقت اپنے اندرونی مسئلوں اور بحثوں میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ پھر آئی پہلی جنگ عظیم۔ اس کے بعد مسلم علاقوں کو یورپی طاقتوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ لیکن اسی کمزوری کے دور سے کچھ ایسے نئے لیڈر سامنے آئے جنہوں نے اس نئے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کی ٹھانی۔ ان میں سے پہلا بڑا نام تھا سعودی عرب کے شاہ فیصل کا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ تھا تیل۔ جب ایک جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو شاہ فیصل نے تیل کی سپلائی پر پابندی لگا دی۔ اس ایک قدم نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتے، ان کے اپنے ہی بھتیجے نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کے جانے سے لیڈرشپ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ شاہ فیصل کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پڑوسی ملک ایران میں ایک اور طاقتور آواز ابھری۔ یہ تھے آیت اللہ خمینی۔ انہوں نے ایران کے شاہ کا تختہ الٹ دیا اور ایک ایسی حکومت بنائی جس کا نظریہ ہی سپر پاورز کو چیلنج کرنا تھا۔ جب وہ واپس ایران آئیں تو 70 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن فوراً ہی امریکہ اور اسرائیل نے ان کی مخالفت شروع کر دی اور صدام حسین کے عراق کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ یہ ایران عراق جنگ 8 سال تک چلتی رہی۔ اسی دوران خمینی کے ایک شاگرد علی خامنائی ملک کے صدر بنے، اور پھر خمینی کی وفات کے بعد وہی ان کے جانشین یعنی سپریم لیڈر بنے، اور انہیں یہ مہاجرائی ورثے میں ملی۔ اور یہیں سے ایک ایسی مہاجرائی کا سٹیج تیار ہوا جو کئی دہائیوں تک چلنی تھی۔ یہ لڑائی بنیادی طور پر 2 لوگوں کے درمیان تھی، ایک طرف ایران کے نئے سپریم لیڈر اور دوسری طرف اسرائیل کا ایک ابھرتا ہوا سیاستدان۔ ایک طرف تھے سپریم لیڈر علی خامنئی، جن کے ملک کے ارد گرد پڑوسی ممالک میں امریکہ نے اپنے نئے فوجی اڈے بنا لیے تھے، اور دوسری طرف تھے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو، جنہوں نے ایران اور عراق کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے ایک عوامی مہم شروع کر دی تھی۔ تو یہ کشمکش ایک طرح سے خامنئی اور نتن یاہو کے بیچ ایک ذاتی اور سیاسی جنگ بن گئی۔
اور نیتن کی یہ مہم کوئی ایک دو دن کی نہیں تھی۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ 2003 میں امریکہ کو عراق پر حملہ کرنے پر اکسایا، یہ کہہ کر کہ وہاں خطرناک ہتھیار ہے۔ 2010 کی دہائی میں بھی وہ یہی کہتے رہے کہ ایران بم بنانے سے بس چند مہینے دور ہے، اور 2020 کی دہائی میں تو انہوں نے ایران کو ایک آکٹوپس کہہ دیا جس کا سر کاٹنا ضروری ہے۔ یعنی 25 سال سے زیادہ عرصے تک ایک ہی پیغام، ایک ہی ضد، ایران سے جنگ۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی سالوں تک نیتن یاہو کے اس دباؤ کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن پھر ایپسٹین فائل سکینڈل سامنے آنے کے بعد ان کا رویہ بدل گیا۔ اس کہانی کے مطابق امریکہ کے اس اندرونی سکینڈل نے ہی امریکی پالیسی کا رخ براہ راست ٹکراؤ کی طرف موڑ دیا۔ تو ان کئی دہائیوں کا دباؤ، یہ ساری بیان بازی آخر کار ایک براہ راست فوجی کارروائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ 200 اسرائیلی لڑاکا طیارے ایک ساتھ اڑان بھرتے ہیں۔ ان کا رخ تھا ایران کے دارالحکومت تہران کی طرف۔ لیکن ان کا ٹارگٹ کوئی عام عمارت نہیں تھی، وہ زمین کی سطح پر نہیں بلکہ بہت گہرائی میں ایک انتہائی مضبوط بنکر کے اندر تھا، اور ایسے ٹارگٹ کے لیے ایک خاص قسم کا میزائل استعمال ہوتا ہے، بنکر بسٹر، جو پھٹنے سے پہلے زمین یا کنکریٹ کی کئی تہوں کو چیرتا ہوا اپنے ہدف تک پہنچتا ہے۔ اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے 30 بنکر بسٹر میزائل سپریم لیڈر کے اس آفس کمپلیکس پر داغے گئے۔ تقریباً 40 سال تک ایران کے سپریم لیڈر رہنے کے بعد آیت اللہ خامنہ اس حملے میں مارے گئے۔ حملہ کامیاب رہا، اور یہیں پر آ کر یہ پوری کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ کہانی کا نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ ایک وقت آئے گا جب مسلمان تعداد میں تو بہت ہوں گے، لیکن وہ پانی کے اوپر جھاگ اور میل کچیل کی طرح ہوں گے۔ 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود وہ اپنے ایک بڑے لیڈر کا قتل نہیں روک سکے، اور اس طرح 1400 سال پرانی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور چونکا دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ یمن، شام، عراق اور ایران کے بعد اب اگلا کون ہے؟